چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیف حالکم؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ جی ہاں پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر حاضر ہوئے ہیں بڑا ہی پیارا پروگرام لے کر، جس کا نام ہے آؤ سیکھیں قرآن۔ جی ہاں، جس کا نام ہے آؤ سیکھیں قرآن۔ جی ہاں، آؤ سیکھیں قرآن میں پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اہلا و سہلا مرحبا کہتے ہیں، جی آیا نو بھی کرتے ہیں اور بھلی کرے آیا بھی کہتے ہیں۔ تو جلدی 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 قریب آ جائیے اور مدنی قاعدے کو اچھے انداز سے سیکھ لیجئے۔ قرآن پاک کو اچھے انداز سے پڑھنا ہے اور اسی طرح آگے پڑھنا ہے۔ جی ہاں، قرآن پاک کو اچھے انداز سے پڑھنا ہے اور اسی طرح آگے بڑھتے چلے جانا ہے۔ پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، قرآن پاک کو پڑھنے سے پہلے ہم پڑھیں گے مدنی قاعدہ۔ جب ہو جائے گا ہمارا قاعدہ، مدنی قاعدہ درست، تو پھر ہم اچھے انداز سے قرآن پاک پڑھنے میں ہو جائیں گے ماشاءاللہ۔ جی ہاں، اچھے انداز سے قرآن پاک پڑھنے میں ہو جائیں گے کامیاب۔ جو بچے اکثر کرتے رہتے ہیں کثرت سے تلاوت قرآن، رب ہوتا ہے خاص طور پر ان پر مہربان۔ جو بچے واقعی جو بچے ہوں، بڑے ہوں اور ایکسٹرا بڑے ہوں، جب ہم کثرت سے قرآن پاک پڑھتے ہیں نا تو رب تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہوتا ہے۔ پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، تو ہمیں چاہیے ہم کثرت سے درود پاک پڑھیں، کثرت سے قرآن پاک کی تلاوت کریں۔ اچھا، جب درود پاک پڑھتے ہیں تو رحمتوں کا نزول، قرآن پاک پڑھتے ہیں تو رحمتوں کا نزول، تو ہمیں چاہیے کہ یہ چیزیں ہم بار بار کرتے رہیں، پڑھتے رہیں، اٹھتے بیٹھتے ہمارا، جسے کہتے ہیں نا ایک سمجھانے کے لیے کہ اٹھتے بیٹھتے ہمارا کیا ہونا چاہیے، ہمیں کثرت سے قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہنا چاہیے، درود پاک پڑھتے رہنا چاہیے۔ آئیے سنتے ہیں درود پاک کی پہلے فضیلت۔ تو فرمان آخری نبی رسول عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ایک قرات اجر عطا فرماتا ہے، اور قرات احد پہاڑ جتنا ہے۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں پتہ چلا کہ اگر ہم ایک مرتبہ درود پاک پڑھتے ہیں تو یہ سمجھ لیں ہمیں ایک قرات اجر دیا جاتا ہے۔ اور قرات میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ قرات احد پہاڑ جتنا ہے۔ احد پہاڑ بہت بڑا پہاڑ ہے۔ جی ہاں، مدینہ پاک میں ہے، مدینہ شریف میں ہے۔ اللہ ہم سب کو لے جائیں مدینہ پاک، اور جب آپ جائیں گے احد پہاڑ کو دیکھیں گے، بہت بڑا پہاڑ ہے۔ جی ہاں، یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت فرماتا، اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی اس سے محبت فرماتے۔ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، احد پہاڑ جتنی نیکیاں اگر ہم چاہتے ہیں تو کیا کرنا ہوگا؟ درود پاک پڑھنا ہوگا۔ تو درود پاک پڑھتے رہیں، کثرت سے پڑھتے رہیں، تو اللہ پاک کی رحمتوں کا خصوصی نزول ہوتا رہے گا۔ جو ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، روایتوں میں آیا کہ اللہ پاک کی 10 رحمتیں اس پر نازل ہوتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم کثرت سے درود پاک پڑھیں۔ ایسا کریں گے نا انشاءاللہ؟ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سبق کی طرف بڑھنا ہے۔ آج ہم نے ایک نئی تختی پڑھنی ہے۔ جی ہاں، تختی نمبر 7، لیسن نمبر 7 ہمارا کمپلیٹ ہو چکا ہے، اور آج پڑھیں گے لیسن نمبر 8، یعنی تختی نمبر، سبق نمبر 8، کھڑی حرکات۔ آپ نے رہنا ہے ہمارے ساتھ۔ جی سمجھ میں آیا؟ تختی نمبر 8 اور ہے وہ کھڑی حرکات، اور آپ نے رہنا ہے ہمارے ساتھ، اور اسی طرح پڑھتے چلے جانا ہے پیارے بچوں، اور آگے بڑھتے چلے جانا ہے، کیونکہ قرآن پاک کو اچھے انداز سے پڑھنا ہے اور اسی طرح آگے پڑھنا ہے۔ جی ہاں، تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ کو اسکرین پر کیا لکھا ہوا آ رہا ہے؟ آؤ سیکھیں قرآن۔ کیا نظر آ رہا ہے؟ آؤ سیکھیں قرآن۔
پھر دوبارہ بولیں، आओ सीखें कुरान। آؤ سیکھیں قرآن۔ پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، جو کثرت سے پڑھتے رہتے ہیں قرآن، رب ہوتا ہے ان پر ماشاءاللہ، جی ہاں، رب ہوتا ہے ان پر مہربان۔ تو ہمیں کثرت سے قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہنا چاہیے۔ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سبق شروع کرنے سے پہلے ہم نے پڑھنی ہے ایک دعا، اس کی فضیلت ہے کیا، بتائیں گے کون؟ جی ماشاءاللہ، بلال بھائی کہتے ہیں میں بتاؤں گا، علی بھائی کہہ رہے ہیں میں بتاؤں گا، ادھر سے بھی ہاتھ کھڑے ہوئے ہیں، ٹیم اے سے بھی، بی سے بھی۔ چلیں بلال بھائی آپ بتا دیں، بلال بھائی کو موقع دیتے ہیں۔ یہ بلال بھائی چھوٹے والے، جی بلال بھائی بتائیے۔ دعا پڑھنے سے سب کچھ یاد ہو جاتا ہے، سبق دعا پڑھنے سے سب کچھ یاد ہو جاتا ہے، سب کچھ یعنی سبق یاد ہو جاتا ہے۔ سبق یاد ہو جاتا ہے سب کچھ سے کیا مراد ہے آپ کی؟ کہ دعا سے سبق جلدی یاد، صحیح یاد ہو جاتا ہے، اچھا صحیح یاد ہو جاتا ہے، جلدی یاد ہو جاتا ہے۔ اچھا کون سا سبق یاد ہوتا ہے؟ قرآن پاک، قرآن پاک کا؟ کتابیں وغیرہ ساری چیزیں۔ اچھا قرآن پاک کا بھی، اسکولوں کی کتابیں وغیرہ بھی، مدنی قاعدہ بھی، اور دیگر اگر آپ کوئی کتابیں پڑھتے وہ بھی اچھی طرح یاد ہو جائیں گی۔ جی تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، پھر پڑھنی چاہیے نا ہمیں دعا، پڑھ کے ہمیں اگر ہم سبق پڑھیں گے تو ہمیں فائدہ حاصل ہوگا، وہ سبق ہمیں یاد رہے گا۔ تو آئیے مل کر پڑھ لیتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، اللہم افتح علینا اللہم افتح علینا حکمتک حکمتک وانشر علینا وانشر علینا رحمتک رحمتک یا ذا الجلال والاکرام، یا ذی الجلال والاکرام، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک وصحبک یا نور اللہ۔ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اس دعا کو اگر ہم پڑھ کر سبق شروع کریں گے، یاد کرنے بیٹھیں گے، انشاءاللہ عز و جل اس دعا کی برکت سے آپ کو وہ سبق ضرور اچھے طریقے سے یاد ہو جائے گا۔ ماشاءاللہ کہہ دیں سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ تو آئیے بڑھتے ہیں سبق کی طرف۔ اب آپ کو اسکرین پر سبق نظر آئے گا۔ سبق نمبر 8 کھڑی حرکات، حرکات۔ اور آپ سب نے لینا ہے ہمارے ساتھ، رہیں گے نا؟ جی پڑھیں گے اچھی طرح؟ جی اچھا توجہ ہوگی نا تو انشاءاللہ آپ اچھے انداز سے سمجھنے میں، پڑھنے میں، یاد کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اور قرآن پاک جو اچھے انداز سے پڑھنے والے ہیں، اللہ پاک کا ان پر خصوصی فضل و کرم ہوتا ہے۔ قرآن پاک جو غلط پڑھتے ہیں نا، تو یہ سمجھ لیں غلطیاں کرنے سے تو پھر رب تبارک و تعالیٰ ناراض ہوگا۔ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اللہ پاک نے قرآن پاک کو عربی زبان میں نازل فرمایا۔ قرآن پاک میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، کہ بے شک ہم نے قرآن پاک کو عربی نازل فرمایا، یعنی عربی زبان میں نازل فرمایا۔ تو قرآن پاک عربی زبان میں ہے اور ہمیں پڑھنا بھی اسی طرح ہے۔ اگر آپ اس کی جو مخارج ہیں، اس کی صفات ہیں، اس کا لحاظ کر کے پڑھیں گے تو آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ اگر آپ نے ان چیزوں کو نہیں سمجھا کہ وہ کون سا حرف کہاں سے ادا ہوتا ہے، جیسے ہمارے بچوں کو معلوم ہے نا کہ حمزہ کہاں سے ادا ہوتا ہے، معلوم ہے آپ کو؟ جی پوچھوں گا میں آپ سے؟ جی ماشاءاللہ۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ قاف کہاں سے ادا ہوتا ہے، معلوم ہے نا؟ جی دیکھیں پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، یہاں موجود بچوں کو یاد ہے، آپ کو سنائیں گے بھی کہ یہاں موجود بچے سنا رہے ہیں اس کا مخرج یہ ہے، اس کا مخرج یہ ہے، انہوں نے یہ یاد کر لیا ہے۔ تو آپ بھی کوشش کریں، آپ بھی یاد کر لیں کہ با کہاں سے ادا ہوتا ہے۔ جیسے با دونوں ہونٹوں کے ملنے سے ادا ہوتا ہے اور دونوں ہونٹوں کے تر حصے سے ادا ہوتا ہے، تو اسی طرح یہ مخارج اور صفات کے ساتھ پڑھنا یہی عربی زبان ہے۔ جب آپ ان چیزوں کو سیکھ گئے تو آپ سمجھ لیں کہ عربی زبان میں قرآن پاک پڑھنے میں کامیاب ہو گئے۔ تو آئیے بڑھتے ہیں سبق کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 8 سبق نمبر 8 کھڑی حرکات۔ کھڑی حرکات۔ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، یہ کھڑی حرکات، آئیے کھڑی حرکات کے متعلق تھوڑی سی آپ کو وضاحت سمجھا دیں کہ کھڑی حرکات کیا ہوتی ہیں۔ کھڑی حرکات حروف مدہ کے قائم مقام ہوتی ہیں، یعنی کھڑا زبر الف مدہ کے قائم مقام ہوتا ہے، جیسے ہم نے حروف مدہ پڑھا
الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ، ان کو ایک الف یعنی 2 حرکات کی مقدار کھینچتے تھے پچھلی تختی میں۔ اب یہ تختی بھی جو ہے نا یہ بھی اسی طرح ہے، یعنی کھڑا زبر الف مدہ کے قائم مقام، کھڑی زیر یا مدہ کے قائم مقام، اور الٹا پیش واو مدہ کے قائم مقام ہے، ٹھیک ہے؟ تو اگر آپ ان کو جب پڑھیں گے تو ادائیگی ویسی ہی ہوگی جیسے ہم نے عرف مدہ کو پڑھا تھا ایک الف کھینچ کر، تو یہاں کھڑی حرکات کو بھی ایک الف کھینچ کر پڑھیں گے۔ دیکھیں آپ غور کیجئے گا، تا کھڑا زبر تا، کھڑا زبر تا، تا کھڑی زیر تی، تا کھڑی زیر تی، تا الٹا پیش تو، تا الٹا پیش تو، تا تی تو۔ تا تی تو۔ اچھا اس میں پہلے حرف مدہ میں تا تو تی تھا، یہاں ہے تا تی تو، یعنی کھڑی حرکات میں تھوڑا سا چینج ہے، صحیح ہے وہی چیزیں مگر آپ نے تھوڑا توجہ رکھیں گے تو سمجھ میں آ جائے گا، ٹھیک ہے ذیشان بھائی؟ آپ نے پڑھ دیا تا تو تی، ایسے ہی نا؟ تو کیا پڑھنا ہے؟ تا تی تو، جی ہاں۔ اچھا آپ دیکھیں تا پڑھا، تا تھا باریک اور اگلا حرف تو کیا ہے؟ موٹا حرف تو، موٹا کرنا ہے، ہونٹ گول نہیں کرنے، تو ہونٹ گول نہیں کرنے، بغیر ہونٹ گول کیے، تو جی موٹا پڑھنا ہے۔ یہ قرآن پاک کا سب سے موٹا حرف، پر حرف وہ یہی ہے، کون سا ہے؟ جی ہاں، تو کھڑا زبر تو، کھڑا زبر تو، تو کھڑی زیر تی، کھڑی زیر تی، تو الٹا پیش تو، الٹا پیش تو، تو تی تو، تی تو، زا کھڑا زبر زا، زا کھڑا زبر زا، زا کھڑی زیر زی، زا کھڑی زیر زی، زا الٹا پیش زو، زا الٹا پیش زو، زا زی زو۔ زا زی زو۔ اچھا توجہ ہوگی نا پھر آپ صحیح پڑھ پائیں گے، توجہ نہیں ہوگی تو پھر کیا ہوگا؟ آپ جلدی پڑھنا شروع کر دیں گے۔ رال کھڑا زبر زا، را کھڑا زبر زا، رال کھڑی زیر دی، رال کھڑی زیر دی، رال الٹا پیش رو، رال الٹا پیش زو، را ری رو۔ را ری زو۔ بعض بچے جو ہے نا جلدی جلدی وہ کرتے ہیں نا، تو میں تھوڑا سا ہاتھ کو ایسے کر کے سمجھاتا ہوں تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے کہ تھوڑا سا کھینچنا ہے، صحیح ہے نا؟ بعض ایسے زا وہ جلدی جلدی کر دیتے ہیں، زا زی زو، ایسے نہیں کرنا، آرام آرام سے کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا یہ زال اور زا فرق رکھنا ہے، جس طرح تا اور تو میں فرق تھا، تا باریک تو موٹا، زا سیٹی والا، زال بغیر سیٹی والا، زال باریک، ضا پر، اب اس کو پر کرنا ہے، ضا کھڑا زبر ضا، کھڑا زبر وا، ضا کھڑی زیر ضی، وا کھڑی زیر ہوئی، ضا الٹا پیش ضو۔ وا الٹا پیش زو، اچھا را محسوس نہ ہو، ضا 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 الٹا پیش ضو، وا الٹا پیش ہو، ضو زو، ضو زو، ضو، زو، ماشاءاللہ، ضا ضی ضو، وا زی زو، سا کھڑا زبر سا، سا کھڑا زبر سا، سا کھڑی زیر سی، سا کھڑی زیر سی، سا الٹا پیش سو، سا الٹا پیش سو، سا سی سو۔ سا سی سو۔ ماشاءاللہ آپ نے 3 لائنیں اچھے انداز سے پڑھی۔ اب ہے مرحلہ سنانے کا، تو ٹیم اے سے سنانے جا رہے ہیں محمد ذیشان اتاری، جی سنائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 8، کھڑی حرکات۔ تا کھڑا زبر تا، تا کھڑی زیر تی، تا الٹا پیش تو، تا تی تو، تو کھڑا زبر تو، تو
کھڑی زیر تی، تا الٹا پیش تو، تا تی تو. اچھا تو کو موٹا رکھنا ہے، تو تی تو. تو تی تو. ز کھڑا زبر ز، ز کھڑی زیر زی، ز الٹا پیش سو، ز زی زو. ماشاء اللہ. زال زال، زال پڑھنا ہے پیارے بچے. زال کھڑا زبر زا، زال کھڑا زبر زا، کھڑا زبر، زبر نہیں زبر ہوتا ہے. زبر اور زیر زا سے پڑھتے ہیں، زبر زیر کہیں، زبر زیر زبر زیر زبر زبر زیر. زیر. تو پیارے بچوں اور مدنی چلیں گے نا، زبر اور زیر زا سے، زبر زیر نہیں ہوتا. ٹھیک ہے ذیشان بھائی آگے پڑھیے. را کھڑا زبر را، زال حرف پورا پڑھیں گے، زال کھڑا زبر زا، زال کھڑا زبر را، زال کھڑی زیر زی، زال الٹا پیش زو، زا زی زو. غا کھڑا زبر غا، غا کھڑی زیر ہوئی، غا الٹا پیش ہو، زو ہو زو زو زو. زو. اچھا آپ زی بھی جو پڑھیں ہونٹ گول کر، زی زی نہیں، زی ہونٹ گول نہیں کرنے، زی کہیں گے، زی ہوئی زو. ہو، جی اب پڑھیں ضا غا ہوئی ہو زو. زو. ماشاء اللہ گڈ. سا کھڑا زبر سا، تا کھڑا زبر سا، سا کھڑا زبر سا، سا کھڑی زیر سی، گڈ. سا الٹا پیش سو، سا سی سو. ذیشان بھائی اسپیڈ پکڑ لی تھی آپ نے، جلدی ہو گئے تھے. چلے ماشاء اللہ. ذیشان بھائی کے لیے گئے سبحان اللہ. سبحان اللہ. اچھا اسپیڈ نہیں کرنی آپ، بعض بچے جو ہے نا اسپیڈ کوشش کرتے ہیں جلدی جلدی پڑھ لیں، جلدی نہیں، جتنا آپ ٹھہر کر اطمینان سے پڑھیں گے اتنا ہی اچھا. عبید بھائی سنانے کو تیار ہیں؟ جی سنائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبق نمبر 8 کھڑی حرکات. تا کھڑا زبر تا، تا کھڑی زیر تی، تا الٹا پیش تو، تا تی تو. تا کھڑا زبر تا، تا کھڑی زیر تی، تا الٹا پیش تو، تا تی تو. زا کھڑا زبر زا، زا کھڑی زیر زی، زا الٹا پیش زو، زا زی زو. رال کھڑا زبر را، رال کھڑی زیر ری، گڈ. رال الٹا پیش رو، را ری رو. وا کھڑا زبر وا، اور موٹا کریں، ضا کھڑا زبر ضا، وا کھڑا زبر وا، وا کھڑی زیر وی، گڈ ماشاء اللہ. وا الٹا پیش وو، وا وی وو. ماشاء اللہ گڈ. سا کھڑا زبر سا، سا کھڑی زیر سی، سا الٹا پیش پیش سو، سا سی سو. ماشاء اللہ. عبید بھائی کے لیے کہتے ہیں سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور ٹیم ایسے بلال بھائی آپ تیار ہیں؟ بلال بھائی جی. جی بلال بھائی سنائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبق نمبر 8 کھڑی حرکات. تا کھڑا زبر تا، تا کھڑی زیر تی، تا الٹا پیش تو، تا تی تو. تا کھڑا زبر تا، تا کھڑی زیر تی، طی طی طی. تا کھڑی زیر طی، تا کھڑی زیر تی، موٹا کریں طی. تی. تا الٹا پیش
تو تا تا تی تو. عبید بھائی، بلال بھائی، آپ دونوں میں جو ہے نا عبید بھائی کی تلفظ ماشاءاللہ بہت زیادہ اچھے ہیں. آپ تھوڑے تلفظ پہ اور محنت کریں. صحیح ہے، اس کو اور اچھے طریقے سے طا تی تو. تا تی تو. ماشاءاللہ. آگے زا کھڑا زبر زا. زا کھڑی زیر زی. زا الٹا پیش زو. زا زی زو. زال کھڑا زبر را. زال کھڑی زیر ری. زال الٹا پیش رو. را ری رو. وا کھڑا زبر وا. وا کھڑی زیر ری. وا الٹا پیش رو. وا ری رو. ماشاءاللہ. گڈ گڈ. اچھی طرح. تا کھڑا زبر تا. تا کھڑی زیر سی. سا الٹا پیش سو. سا سی سو. بلال بھائی کے لیے کہہ دیں سبحان اللہ. سبحان اللہ. اچھا بلال بھائی محنت کرنی ہے، تھوڑے تلفظ کمزور ہیں، ادا ہو رہے ہیں ماشاءاللہ. اور اچھا آپ نے اچھے سے اچھا کرنا ہے نا، کوشش کریں گے. کہتے ہیں جو من جدہ، وجدہ جو کوشش کرتا ہے وہ پا لیتا ہے. کوشش کرنے والا پا لیتا ہے. پیارے بچوں، جی یہاں سے حریث بھائی. حریث بھائی یہی نام ہے نا؟ حریث بھائی سنائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبق نمبر 8 کھڑی حرکات. کھڑی حرکات. کھڑی حرکات. تا کھڑا زبر تا. تا کھڑی زیر تی. تا الٹا پیش تو. تا تی تو. تا کھڑا زبر تا. تا کھڑی زیر تو نہیں، ناگ میں نہیں جا حریث بھائی. کیا ہے؟ تا. تو کھڑا زبر تو. تا کھڑا زبر تا. تو کھڑی زیر تی. تا کھڑی زیر تی. اچھا آہستہ آہستہ. تو کھڑی زیر تی، جلدی نہیں کریں گے. تو کھڑی زیر تی. تا کھڑی زیر تی. تو الٹا پیش تو، موٹا کر کے. تا الٹا پیش تو. الٹا نہیں، الٹا. تو الٹا پیش ہے نا، دیکھیں الٹا پیش. ایک ہوتا ہے سیدھا پیش. سیدھا پیش جو ہوتا ہے پیش آتا ہے نا، وہ پیش ہوتا ہے، یہ الٹا پیش کہلاتا ہے. ٹھیک ہے. تا الٹا پیش تو. تا تی تو. اور موٹا. تو تی تو. تا تی تو. ماشاءاللہ. زا کھڑا زبر زا. زا کھڑا زبر زا، سیڑھی کے ساتھ. زا زبر زا کھڑا زبر زا. زا کھڑی زیر زی. زا الٹا پیش زو. زا زی زو. ہمارے حریث بھائی کے لیے کہتے ہیں سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور آپ نے محنت کرنی ہے اور اچھے طریقے سے پڑھنا ہے. ٹھیک ہے. بلال بھائی بقیہ آدھی لائن آپ پڑھیں زال سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبق نمبر 8 سبق نمبر 8 کھڑی حرکات. زال کھڑا زبر زال. زال کھڑا زبر زال نہیں، زال کھڑا زبر زا. زال کھڑا زبر زال. زال نہیں بیٹا، آخر میں زا الف پر ختم کریں گے. زال الف. زال کھڑا زبر زا. زا کھڑا زبر زا. زا کھڑی زیر زی. زا الٹا زا نہیں، زا بھی نہیں پڑھنا. آپ نے حرف جو پڑھنا ہے، حرف کا نام کیا ہے؟ زال. جیسے دال ہوتی ہے نا، دال ایک کھانے والی دال ہوتی ہے، ایک حرف دال ہوتا ہے. یہ پتہ ہے؟ ایک کھاتے ہیں نا دال، کھانے والی بھی دال ہوتی ہے. اچھا اس کو بھی دال ہی بولتے ہیں. جو لکھا ہوا ہوتا ہے نا وہ بھی دال ہے. یہ بھی دیکھیں دال ہی ہے. کیا ہے؟ یہ دال ہے تو دال ہی نا، لفظ دال ہی ہے. صحیح ہے. ہماری دال کھانے والی بھی ہوتی ہے، مگر یہ حرف دال ہے. ٹھیک ہے. اچھا یہ زال ہے، اس کو پڑھیں گے زال. زال زال. زال. زال کھڑا زبر زا. زال کھڑا زبر زا. زا کھڑی زال کھڑی زیر زی. زا
دال زال دال زال کھڑی زیر دی کھڑی زیر زی دال الٹا پیش دو ذا الٹا دال زال حرف تو بولو بیٹا دال زال الٹا پیش دو زال الٹا پہ زو ذا ذی ذو ذا ذی ذو بس بلال بھائی سے اتنا ہی سنتے ہیں، کہتے ہیں سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ چلے ہم سن لیتے ہیں آخری لائن احمر بھائی سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذا کھڑا زبر ذا، ذا کھڑی زیر زی، ذا کھڑی زیر ذی، موٹا کریں گے، ذا کھڑی زیر زی، ذا الٹا پیش دو، ذا زی ذو، اور موٹا ذا ذی ذو، ذا زی ذو۔ ماشاءاللہ۔ تا کھڑا یہ تا نظر آ رہا ہے آپ کو، دیکھیں غور کریں سا ہے، سا کھڑا زبر سا، اتنی سیٹی بھی نہیں دے، سا بہت زیادہ نہیں، نارمل طریقے سے سا کھڑا زبر سا، سا کھڑا زبر سا، سا کھڑی زیر سی، سا الٹا پیش سو، سا سی سو۔ اور ہمارے احمر بھائی کے لیے کہتے ہیں سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ پیارے بچوں، المدنی چینل کے ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ اسی طرح آپ پیر سے جمعرات یہ سلسلہ دیکھتے رہیں، قرآن پاک کو بہتر کرتے رہیں۔ جب آپ قرآن پاک زیادہ سے زیادہ پڑھتے رہیں گے تو انشاءاللہ آپ کا قرآن پاک درست ہو جائے گا، مدنی قاعدہ درست ہو جائے گا۔ اور پہلے آپ نے قرآن پاک پڑھنے سے پہلے مدنی قاعدہ ہی درست کرنا ہے۔ آپ ہمارے ساتھ رہیں انشاءاللہ۔ پیر سے جمعرات یہ ہمارا سلسلہ جاری و ساری رہتا ہے، آپ روزانہ سیکھتے رہیں گے تو آپ کا قرآن پاک ہو جائے گا آسان۔ اور ہمارے پروگرام کا نام بھی ہے آؤ سیکھیں قرآن۔ آؤ سیکھیں قرآن۔ تو اجازت چاہیں گے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن۔ بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا